پہلا سوال نمبر 2، دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ایک سچا دین ہے جو سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ایسے آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کے بندے ہیں اور ایسے آخری نبی کہ ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ان پر ایمان، ان کی شریعت پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملیہ کیا کیا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ حیات، علم، سماع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام اور خلق و تکوین۔ سوال نمبر 16، مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا کیا ہے؟ مشہور و مقرب 4 فرشتے ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابیں اور احکامات فرشتے پیغمبروں تک لاتے تھے۔ نمبر 2 اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ نمبر 3 میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو رزق پہنچانے پر مقرر ہے۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔ سوال نمبر 19، کیا قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید کا رسم الخط توقیفی ہے، اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں۔ سوال نمبر 24، اسلامی عقیدے کے مطابق رسول و نبی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی انسانوں میں سے اپنے خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے اور میدان محشر سے کیا مراد ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے پر قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف بھاگیں گے، اور محشر ایک ہموار میدان کا نام ہے جہاں حساب و کتاب کے لیے سبھی آدمی جمع ہوں گے، جہاں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے سبھی آدمی جمع ہوں گے۔ سوال نمبر 35، سب سے پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سوال نمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سوال نمبر 51، اسلامی عقیدے کے مطابق تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے اللہ کے علم میں ایک طے شدہ نظام ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسے مقرر کیے ہوئے یعنی طے کیے ہوئے نظام کو تقدیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 58، مجتہد کی تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ قرآن و حدیث میں جن مسائل کا حکم صراحتاً نہ ہو تو مجتہدین شرعی قیاس سے ان کا حکم نکالتے ہیں۔ آخری سوال نمبر 53، صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا اختلافات حق و باطل کا نہیں بلکہ حق و باطل کے تقابل
حق و باطل کا تقابل نہیں بلکہ راجح و مرجوح کا ہے۔ صحابہ کرام کے اختلافات کو اچھالنا بددینی و گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی خاموش ہو جاؤ بچوں۔